دنیا کی سب سے مہنگی گائے کتنے کی ہوگی؟ مہنگی گائے تو بہت مہنگی ہوگی نا. ہاں کتنے کی تھی؟ ہاں یہ وہ گائے تھی جس کی خال میں سونا بھر کر جتنا گولڈ اس کے وزن کے مطابق سمجھ لے تھا اس قیمت میں بکی. مگر وہ اتنی مہنگی گائے کیوں بکی؟ یہ سورہ بقرہ جو ہے نا قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت کا نام کیا ہے؟ سورہ بقرہ ون آف دا بگیسٹ سب سے بڑی سورت ہے. اچھا بقرہ عربی میں کہتے ہیں گائے کو, ٹھیک ہے. اچھا گائے والی سورت, تو یہ واقعہ کیا تھا؟ واقعہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بڑا نیک اور صالح شخص رہتے تھے, بزرگ تھے. ان کا جب انتقال کا وقت قریب آیا تو ان کے پاس ایک بچیا تھی, گائے کا بچہ سمجھ لیتا. تو انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے اس گائے کی بچے کو ایک جنگل کے پاس جا کر چھوڑ دیا. اللہ سے دعا کی یا اللہ یہ امانت تیرے سپرد ہے اور جب میرا بیٹا بڑا ہو جائے تو میری امانت اسے مل جائے. انہوں نے اللہ کے حوالے کر دیا, اللہ کے بھروسے چھوڑ دیا. ان کا انتقال ہو گیا. اب ان کا جو بیٹا تھا وہ بڑا نیک فرما بردار نکلا, اپنی ماں کی بڑی خدمت کرتا, جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور جو بھی کماتا تھا اس میں 1/3 یعنی ایک تہائی کس کو کہتے ہیں؟ 1 روپے میں 3 حصے کر دیں. 100 روپے ہوں تو 33 روپے 33 روپے تقریباً یہ بنتا ہے 1/3. یعنی ایک چیز کے 3 حصے کر دیں تو وہ 1/3 بن جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ کیا کرتا تھا, 1/3 اللہ کی راہ میں خرچ کرتا, 1/3 اپنی والدہ کو دے دیتا اور 1/3 جو ہے وہ اپنی ذات پر خرچ کرتا. یہ اس کا روز کا معمول تھا, جو کماتا اس کو یہ کرتا. ایک دن لڑکی کی ماں نے کہا کہ بیٹا تیرے والد نے ورثے میں تیرے لیے ایک امانت چھوڑی ہے, ایک بچیا چھوڑی ہے, تم اس جنگل کے پاس جاؤ اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ میری وہ امانت واپس لوٹا دے. اس نے جا کر وہاں جنگل میں دعا کی تو ایک گائے جو تھی دوڑتی بھی اس کے پاس آ گئی, اپنی والدہ کے پاس لے آیا. اچھا وہ گائے بھی بڑی خوبصورت تھی, پیلے رنگ کی تھی اور اس کی خال اس طرح چمکتی تھی جیسے سورج چمکتا ہے. سورج کی جو چمک ہوتی ہے ایسی وہ چمکتی تھی. اس کی سورج کی کرنیں جس طرح نکلتی ہیں اس گائے کی خال سے ایسی کرنیں نکلتی تھی. اب جناب وہ لڑکا گائے لے آیا تو ماں نے کہا بیٹا بازار میں جاؤ, اس کو بیچنا ہے, مگر جب بیچنے جاؤ تو جو بھی قیمت لگے پہلے مجھ سے مشورہ کرنا, میرے مشورے کے بغیر مت بیچنا. تو وہ گیا اور جیسے ہی بازار میں گیا تو ایک گاہک آیا اور گاہک نے کہا جتنے پیسے بتاؤ میں اتنے میں دے دوں گا, اتنے پیسے میں خرید لوں گا, مگر کسی سے مشورہ نہیں کرنا. وہ بیٹا ماں کا فرما بردار تھا, کہا ماں نے کہا مشورہ کیے بغیر نہیں بیچنا, حالانکہ اس کو قیمت زیادہ مل رہی تھی. اس نے کہا میں مشورے کے بغیر نہیں بیچوں گا. اپنی ماں کے پاس آیا, والدہ نے کہا کہ امی اس طرح ایک گاہک آیا تھا اور اس نے کہا جتنی قیمت لینی ہے لے لو, مشورہ کسی سے نہیں کرنا. تو ماں نے کہا بیٹا مجھے وہ فرشتہ معلوم ہوتا ہے, دوبارہ جاؤ اور اس کو کہو کہ آپ ہی مشورہ دیں, ہم ابھی بیچیں یا نہ بیچیں. تو فرشتے نے کہا کہ اس گائے کو فروخت نہ کرنا, بلکہ تم سے کچھ لوگ آ کر اس گائے کی قیمت اتنی دیں گے, اتنی قیمت دیں گے, تم کو طلب کرنا کہ اس گائے کی خال میں سونا بھر کر دو پھر دوں گا. بڑی حیرت کی بات, اتنی مہنگی کیوں بکے گی بھائی؟ بہرحال یہ مدنی منا کہہ لیں, نوجوان کہہ لیں, گھر آ گیا. اچھا اب دوسری طرف یعنی 2 واقعات ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. ایک طرف تو اس بچے کا واقعہ ہے, اس کی گائے اس کو مل گئی ہے, اس کی ماں نے کہا بیچو, اس نے نہیں بیچی, گھر میں یہ گائے اب کھڑی ہے. دوسری طرف ایک اور واقعہ یہ چل رہا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک بہت مالدار شخص تھا, اس کو کسی نے قتل کر دیا. اب لوگوں نے قاتل کی تلاش کی, وہاں اس زمانے کی جو پولیس ہوگی انہوں نے بھی کوشش کی, کوئی نہیں ملا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ تم لوگ ایک گائے ذبح کر دو اور اس کی زبان یا دم کی ہڈی لاش کو مارو گے تو وہ زندہ ہو جائے گی, لاش تھوڑی دیر کے لیے زندہ ہوگی اور خود اپنے قاتل کا نام بتا دے گی. مگر اب بنی اسرائیل نے گڑبڑ کر دی, انہوں نے صرف کہا تھا سمپل گائے قربان کر دو, گائے ذبح کرو اور اس کی دم یا ہڈی, زبان کی ہڈی مارو گے, دم کی ہڈی یا زبان مارو گے تو مردہ بتا دے گا. اب انہوں نے سوال کرنے شروع کیا, حضرت پہلے بتائیں وہ گائے کیسی ہوگی, اس کا رنگ کیسا ہوگا, کچھ اور تفصیل بتائیں. جنہوں نے کمپیوٹر استعمال کیا ہوگا نا وہ سرچ کرتے ہیں کسی چیز کو, جب سرچ کرتے ہیں تو نیرو سرچ کہلاتی ہے کہ اگر آپ کوئی چیز سرچ کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی مثال کے طور پہ ہوٹل, ایک ریسٹورینٹ ڈھونڈنا ہے تو آپ ریسٹورینٹ لکھیں گے تو دنیا بھر کے ریسٹورینٹ ہو جائیں گے. لیکن اگر سرچ کو نیرو کرنا ہے, کم کرنا ہے, ایک محدود کرنا ہے تو آپ لکھیں گے ریسٹورینٹ ان پاکستان, تو پاکستان کے ہوٹل آ جائیں گے, ریسٹورینٹ آ جائیں گے. آپ کہیں گے اور نیرو کرنا ہے, اور کم اس کو محدود کرنا ہے تو آپ لکھیں گے کراچی, اور کم ہو جائیں گے. پھر آپ لکھیں گے نہیں مجھے تو میرے گھر کے پاس کھانا کھانا ہے بھائی, پورے کراچی میں رہتا جناب گارڈن میں ہوں تو کیا سراب گڑ کھانا کھانے جاؤں گا. تو پھر آپ اور سرچ نیرو کریں گے کہ ریسٹورینٹ ان گارڈن, تو سرچ نیرو ہوتی جائے گی اور آپ کو اپنی چیز مل جائے گی.
ان لوگوں نے سمجھیے کہ سوال کر 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 کے اپنی جو سرچ تھی، اپنی جو تلاش تھی، اس کو محدود کرتے گئے. رنگ بتائیں کیسی ہوگی، اس کا انداز کیا ہوگا. اب یہ سوال کرتے رہے، آپ بتاتے رہے کہ ایسی کھال ہوگی، ایسا رنگ ہوگا، سورج کی کرنوں کی طرح اس سے جس طرح محسوس ہوگا کہ روشنی نکل رہی ہے. پھر اس پر کسی نے سواری بھی نہیں کی ہوگی، آج تک اس کو سواری کے لیے استعمال نہیں کیا گیا ہوگا. اتنی نیرو سرچ کر دی، اتنی محدود انہوں نے اپنی سمجھے کہ سوالات کر کے اپنی جو مطلوبہ چیز تھی اس کو محدود کر دیا کہ اب پورے ملک میں ایک ہی گائے ایسی تھی. اللہ کو منظور تھا نا، اس لڑکے کی گائے بھی تو بکنی تھی. تلاش کرتے 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 وہ لوگ اسی کے گھر پہنچ گئے کہ یہی وہ گائے ہے جو ہمیں بتایا گیا، یہ گائے دے دو. کیسے نہیں دوں گا، کتنے پیسے لوگے؟ کہا اس کی جو خال ہے نا اس میں سونا بھر کے دو. اچھا اتنی مہنگی، لیکن ان کو قاتل کی تلاش بھی کرنا تھا. بہرحال یہ اتنی ہی قیمت دے کر وہ گائے خریدی گئی. اس کی دم کی ہڈی جب لاش پر ماری گئی تو لاش کھڑی ہو گئی. اس نے اپنے قاتل کا نام بھی بتا دیا. اب یہ ہے سورہ بقرہ کا مین واقعہ، گائے والا واقعہ. دنیا کی سب سے مہنگی گائے بکی. لیکن اس واقعے سے سیکھنے کو کیا ملا؟ 2-3 باتیں بڑی اہم سیکھنے کو ملی. اتنے زیادہ سوال نہیں کرنے چاہیے. کچھ لوگ خواہ کے سوال کرتے رہتے ہیں. جب شریعت کا حکم پتہ چل جائے تو عمل کریں. بہت زیادہ کوشچن کر کے بعض اوقات ہم اپنے آپ کو ہی پھنسا دیتے ہیں. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حج فرض ہو گیا مسلمانوں پر. تو کسی صحابی نے کہا حضور کیا ہر سال فرض ہو گیا؟ نبی پاک خاموش رہے. پھر پوچھا حضور کیا ہر سال فرض ہو گیا ہے؟ پیارے آقا پھر خاموش رہے. جب تیسری بار سوال کیا تو نبی پاک نے فرمایا کہ نہیں، کچھ اس طرح ارشاد فرمایا زیادہ سوال نہ کیا کرو. اگر میں کہہ دیتا ہاں تو مسلمانوں پر ہر سال حج فرض ہو جاتا. اب ذرا سوچیں یہ کتنی اہم بات ہے کہ زیادہ کوشچن نہیں کرنے چاہیے. علماء سے، بزرگوں سے جب بات، امی ابو سے سوال ہی کرتے رہتے ہیں کیوں نہیں کروں، وجہ کیا ہے، میں یہاں کیوں نہیں جاؤں. کیا ہر چیز بتانے والی نہیں ہوتی. جب بڑوں نے کہہ دیا تو مان لے. ہر چیز کے کوشچن نہیں کیے جاتے. ٹھیک ہے میرے بچوں، ایک بات تو یہ سیکھنے کو ملی. دوسری بات، ماں کی خدمت کی اس شخص نے، ماں کی خدمت کی، ماں کی دعائیں لی، ماں کی بات مانی. اللہ نے ایک گائے کو سمجھنے سونے کی گائے بنا دیا. دنیا میں کتنا زیادہ مال مل گیا. تو میرے بچوں ہمیشہ اپنے والدین کی خدمت کرو، ان کی دعائیں لینا. جن سے ان کے ماں باپ راضی ہے نا، ان سے ان کا رب بھی راضی ہو جاتا ہے. جن سے ان کے ماں باپ ناراض، ان کا رب بھی ان سے ناراض ہو جاتا ہے. تو اللہ کے کرم سے اگر ماں باپ راضی ہیں اور ان کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں نا، آپ ترقی کرتے جائیں گے. آپ کے مال میں بھی برکت ہوگی، آپ کی زندگی میں بھی برکت ہوگی. تو زندگی میں جب بھی موقع ملے اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کریں. ان کو کہیں ہمارے لیے دعائیں کریں. ایک تو یہ نا کہ میں کہوں امی دعا کر دیں، ابو دعا کر دیں، وہ تو کرتے ہی ہیں. ہمارے امی ابو ہمارے لیے دعا کرتے ہیں. مزہ پتہ ہے کیا ہے؟ میں کام ایسے کروں، میں خدمت ایسی کروں کہ میں نہ کہوں مگر وہ میرے لیے دعائیں کریں. وہ دعا جو ہے نا وہ دل سے نکلتی ہے. ایسی خدمت کرو، ایسی، یعنی وہ جو کہیں وہ عمل کرنے کی کوشش کریں. ایسا کام نہ کریں جس سے ان کو برا لگتا ہے. تو انشاءاللہ وہ دل سے جب دعا دیں گے نا، تو ماں باپ جب دل سے دعا دے تو طوفان ٹل جاتے ہیں، مصیبتیں حل ہو جاتی ہیں. تو انشاءاللہ اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کریں گے. اچھا ویسے تو روزانہ ہی ماں باپ کے ہاتھ چومنے چاہیے، روزانہ ہی ان کی خدمت کرنی چاہیے. مگر آج اسپیشلی چلے میں بھی نیت کرتا ہوں، آج میں بھی اپنے امی ابو کے پاس جاؤں گا انشاءاللہ. تو آپ بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ آج ملاقات کریں گے اور ان کے ہاتھ بھی چومیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ اور خوب ماں باپ، جتنے مدری منع مجھے سن رہے ہیں، مدری شریف مدری منع ہی کیوں، تو میں تو منع نہیں ہونا، میں بھی تو نیت کر رہا ہوں. تو آپ بھی نیت کر لیں کہ دنیا بھر میں جہاں کہیں ہے اور جن کے ماں باپ حیات ہیں، تو آج اسپیشلی یوں سمجھیے کہ واقعہ سنا ہے نا، ان کو جا کر سلام کریں، ان کے ہاتھ چومیں، ان کو دعا کے لیے بھی عرض کریں، اور ہو سکے تو کوئی تحفہ بھی لے کر جائیں. تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں.